اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ربیع الاول شریف پہ، شاید لوگ اس کو تماشا سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو صرف شور و غل سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک خوشی کا یہ انداز جو مسلمان اپناتے ہیں ان کو یہ وقت کا ضیاع لگتا ہو اور سوائے شور شرابے کے اور کچھ محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کا پیغام قرآن کریم میں ارشاد فرما بھی دیا۔ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں میسر آئے تو پھر تم اس پر خوشی مناؤ۔ تمہیں چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ خوش ہو جائیں، اور یہ خوش ہونا اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر کسی کا خوشی کا انداز اپنا اپنا ہے۔ یہ انداز مسلمانوں نے خوشی کے اپنائے ہیں، ان میں سے کوئی انداز بھی وہ شریعت کا مخالف انداز نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، باقی خوشی کا جیسا بھی انداز ہو اسے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ خوشی کرو، اب اس خوشی سے ہوگا کیا، وہ کتنا قیمتی ہے وہ انداز خوشی کا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم جمع کرتے رہتے ہو نا سارا سال، سجدوں کی دولت کو، رکوع کی دولت کو، قیام کی دولت کو، اذکار کی دولت کو، تسبیحات کی دولت کو، اور تکبیرات کی دولت کو، خیرات کی دولت کو، صدقات کی دولت کو، یہ تمہاری جمع پونجی ہے نا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں جمع سے مراد فقط پیسے نہیں ہے، فرمایا یہ جو اعمال کی صورت میں سارا سال تم جمع کرتے رہتے ہو، اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت کے ملنے پر تمہارا خوش ہو جانا، یہ تمہاری ساری سال کی اس کی ہوئی عبادت کی جمع پونجی سے بہتر ہے۔ اس خوش ہونے میں تمہیں ایک منٹ لگے، اس خوش ہونے میں تمہیں ایک گھنٹہ لگے، تمہیں ایک دن لگے، ایک ہفتہ لگے، وہ تمہارا اپنا اپنا انداز ہے خوش ہونے کا، لیکن اگر تم اللہ کی رحمت کے مل جانے پر خوش ہو جاؤ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے وہ میں تمہیں جمع کر کے ایک ہی لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ تم سارا سال جمع کرتے رہے وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکا جس مقام تک تمہارے خوشی کے اس لمحے نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، تو یہ خوشیاں ضائع کیے جانے والا وقت نہیں تصور کیا جا سکتا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں جڑا جا سکتا، اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی کہ دیکھیں بھئی یہ خوشی ہے نا، ہمیں اپنے محبوب سے بڑھ کر کس کے آنے کی خوشی ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب کی آمد پہ تو اللہ خود بھی خوش ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 25 دسمبر تھا۔ کون سا دن تھا؟ 25 دسمبر میں گرمیاں ہوتی ہیں کہ سردیاں میں؟ سردیاں ہوتی ہیں، گرمی تو نہیں نہ ہوتی ہمارے ہاں، سردی ہوتی ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ اچھا سردیوں میں کھجوریں کچی ہوتی ہیں کہ پکی؟ کچی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں کھجوروں کے پکنے کا موسم نہیں ہوتا، کھجوریں گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں اور گرمیوں کے موسم میں ہمیں ملتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں، ایسے ہی۔ اچھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ اللہ کیسا خوش ہے، فرمایا میری بندی ایسا کر کے حزی الیک بجذع، فرمایا آپ اس تساقط علیک رطبا جنیا، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، چھوڑ اس بات کو کہ ابھی موسم ہے یا نہیں ہے، تو میرے نبی کی ماں ہے اور میرا نبی آیا ہے، میں خوش ہوں، جب میں خوش ہوں تو بے موسم پھل بھی گرا دیتا ہوں، یہ اللہ کی اس شان کے اعتبار سے۔ بس تو ایسا کر اس درخت کو ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ تازہ پکی ہوئی میٹھی میٹھی کھجوریں تیرے اوپر گریں گے اور ان کو کھا۔ یا اللہ یہ ایسا بے موسمی پھل کھلا دیا تو نے، فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نبی جب دنیا میں آتا ہے تو رب یوں خوش ہوتا ہے، پھر وہ موسم نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنی خوشی کے اعتبار سے لوٹاتا ہے خزانوں کو۔ تو یہ عام نبی نہیں آیا، یہ نبیوں کا سردار آیا، اس کی آمد پہ ہمارا خدا کس قدر خوش ہے۔ احباب گرامی وہ میں کیا عرض کروں کہ کیا خوش ہے میرا خدا آج کے یہ جو ربیع الاول شریف میں آنے والی کھڑی ہے۔ فرمایا کہ جنت کے جو رہنے والے لوگ ہو، حوریں ہو یا فرشتے ہو یا غلمان ہو، تم ایسا کرو کپڑے بدلو، کیا کرو؟
اچھا جنت میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے، جنت میں کوئی مٹی نہیں اڑتی، جنت میں پسینہ نہیں آتا، وہ تو ویسے ہی نوری مخلوق ہیں، یہ خراب نہیں ہوتے، کوئی سمیل نہیں آتی، کچھ مسئلہ نہیں بنتا۔ فریش ہو جاؤ، کپڑے چینج کرو، نور کا لباس اتارو، نور کا نیا لباس پہنو، اور جنت کو خود حکم دیا، جنت تو پہلے سے ہی بڑی خوبصورت ہے کہ جنت تو ریفریش ہو جا، کیا ہو جا؟ ریفریش ہو جا اور تازہ سج سمر جا۔ اور جبریل کو کہا کہ فرشتوں کی جو محرابیں ہیں جہاں وہ سجدے کرتے ہیں وہاں خوشبوئیں چھڑکاؤ۔ عرش پر اللہ نے چراغاں کیا، آج یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آج میرے محبوب کے آنے کا دن ہے۔ یہ اللہ کی خوشی کا انداز ہے، جیسا کوئی جو کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جبریل تم ایسا کرو کہ یہ جھنڈا لے جاؤ، ایک جھنڈا عرش پہ لہراؤ، ایک خانے کعبے کی چھت پہ لہراؤ، یہ ایک سیدہ آمنہ کی چھت پہ لہراؤ، یہ لہرا دو۔ یا اللہ پاک یہ جھنڈے کیوں ہیں؟ تو احباب گرامی اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے اس کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں ہے، اس کی حکومت چونکہ دوسرے ملک میں نہیں ہے اس لیے اس کا جھنڈا بھی دوسرے ملک میں نہیں ہے، اس کا جھنڈا اتنے رقبے پہ ہے جتنے کا یہ بادشاہ ہے۔ نبی پاک کا جھنڈا فرش پہ بھی لگا، نبی کا جھنڈا عرش پہ بھی لگا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جبریل اعلان کر کے یہ جو آ رہا ہے نا اس کی بادشاہیاں فقط فرش پہ نہیں ہیں، اس کی بادشاہیاں عرش پہ۔ تو اس انداز میں میرے محبوب کے آنے پہ خوشی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا اظہار فرمایا۔ کیا کیا بتاؤں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور جو جبریل امین آ کے پکڑتے ہیں، حضرت میکائیل میرے محبوب کو اٹھا کے برکتیں حاصل کرتے ہیں، حوریں میرے محبوب کی آمد پر اللہ کی حمد کے ترانے گاتی ہیں، اور پرندے اللہ کے وحدانیت کے نغمے الاپتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں ایک دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی ہے۔